الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے بیٹھ جائیے آپ گھوم کے ادھر کر کے۔ میرے پیارے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ ان دونوں چیزوں کے مل جانے سے مکمل انسان بنتا ہے، اور اس میں جو اصل ہے وہ روح ہے۔ انسان کے جسم کے اعضاء کم ہوں پھر بھی اس کو انسان ہی کہتے ہیں، لیکن اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے اس کو انسان نہیں، اس کو میت کہا جاتا ہے، اس کو جنازہ کہا جاتا ہے، اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر اصل چیز روح ہے۔ اب جسم کی بھی غذا ہے اور روح کی بھی غذا ہے۔ جسم کی غذا روٹی، سالن، چیزیں، یہ روح جسم کی غذا ہیں۔ اگر جسم کو روٹی نہ ملے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم کو غذا دی جائے۔ ایسے ہی روح کی بھی غذا ہے، اور روح کی غذا وہ اللہ کی یاد ہے۔ روح کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، روح کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، روح کا تعلق اچھے بلڈنگیں اور گھروں سے نہیں ہے، روح کا تعلق اس کے بنانے والے رب سے ہے۔ آج پوری دنیا کے انسان دوڑ رہے ہیں سکون کی طرف، پوری دنیا کے انسان سکون چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، لیکن دوڑ جو ہے وہ غلط رخ کی ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ انسان کو جو سکون ملتا ہے وہ اچھے گھروں سے، بلڈنگوں سے، حکومت، عہدے اور کرسی سے، ملک اور مال سے سکون مل جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اجتماعی طور پر یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ میری جو پریشانی ہے، میری جو بے چینی ہے وہ ختم کیسے ہوگی؟ میں مال والا بن جاؤں، میں پیسے والا بن جاؤں، پھر تو مزے ہی مزے ہوں گے۔ یہ سوچ بنی ہوئی ہے، لیکن یہ سوچ بہت غلط ہے۔ میرے رب نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمہارے دلوں کا سکون پیسے میں نہیں، تمہارے دلوں کا سکون چیزوں میں نہیں، تمہارے دلوں کا سکون بنگلے اور کوٹھی میں نہیں، تمہارے دلوں کا سکون بڑی گاڑیوں میں نہیں، تمہارے دلوں کا سکون حکومت اور پیسے میں نہیں، تمہارے دلوں کا سکون کس چیز میں ہے؟ الا، دنیا کے انسانوں سنو، الا، ساری دنیا متوجہ ہوئی، یا اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میرے رب نے فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین میری یاد میں ہے، دلوں کا سکون میری یاد میں ہے۔ اللہ کو پاؤ گے تو دل کا سکون ملے گا، اللہ کو کھو گے تو بے چین ہو کے مر جاؤ گے۔ اللہ کا پا لینا یہ کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر دینا یہ ناکامی ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، میرے حبیب آپ ان کو بتائیے ملک کا مالک اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جس سے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔
میرے حبیب ان کو بتائیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، موت کا مالک اللہ ہے، زندگی کا مالک اللہ ہے۔ تمہارے چاہنے سے عزتیں نہیں آتی اور تمہارے چاہنے سے ذلتیں نہیں جاتی، تمہارے چاہنے سے زندگیاں نہیں ملتی، تمہارے چاہنے سے موت نہیں آ سکتی۔ میرا اللہ چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ کبھی تخت دے کر وہ عزت دیتا ہے، کبھی تخت چھین کر وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ تخت پر بٹھایا اور جوتے لگوا رہا ہے نمرود کے۔ میرے اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا کہ دیکھو، ملک اور مال میں عزت نہیں، ملک اور مال میں دولت میں عزت نہیں، چیزوں میں عزت نہیں، عزت تو اللہ کے خزانوں سے آئے گی۔ تو اگر عزت چاہیے، اگر سکون چاہیے اور اگر کامیابی چاہیے، اس کے لیے میرے اللہ نے ایک راستہ دیا ہے۔ وہ راستہ ایمان کا راستہ ہے، وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے، وہ راستہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دنیا کے اندر انبیاء کو میرا اللہ بھیجتا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جاؤ میرے انسانوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ کامیابی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے اور اس چیز کی دعوت دیتے، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اگر کامیابی چاہیے تو لوٹو اپنے اللہ کی طرف۔ انبیاء یہ آواز لگاتے، جو انبیاء کی بات کو مان لیتا وہ کامیاب ہو جاتا، اور جو نبیوں کی بات کو نہ مانتا اللہ اسے ناکام کر دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، 2 لاکھ نبیوں کے بعد آخری نبی وجہ کائنات دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول، 22 اپریل، 1 جیٹ، عام الفی، 628 بکریوی، 571 عیسوی، پیر کا دن، صبح صادق کا وقت تھا، آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اور آپ کی پیدائش بھی بالکل جدا تھی اور الگ تھی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرے پیٹ میں حمل ہوا اور اللہ کے نبی میرے پیٹ میں تشریف لائے تو عجیب ہلچل تھی۔ میں راستے سے جاتی، پتھر جھک جھک کے سلام کرتے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتی، ڈول جو کنویں میں ڈالتی سارا پانی اوپر آ جاتا۔ کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، نظام عالم بدلا سا ہے۔ جس کے لیے زمین کو بنایا، جس کے لیے آسمان کو بنایا، جس کے لیے چاند سورج ستاروں کو بنایا، سارے عالم کو بنایا، وہ رسول اللہ، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نذار بن معد بن عدنان، جن کے نسب کو اللہ نے محفوظ کیا، جن کا نسب آدم علیہ السلام تک اللہ نے محفوظ کر دیا۔ عبد المطلب بیٹھے ہوئے بیت اللہ کی ٹیک لگا کر اور سوچ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے بیٹا دینا، مجھے پوتا بیٹا دینا یا اللہ، تاکہ میرے بچے کا میرا نسب چل سکے اور میرا نسب آگے بڑھ سکے۔ ان کو کیا خبر تھی کہ جو آ رہا ہے وہ عبد المطلب کا نسب نہیں، وہ تو آدم تک کا نسب زندہ کر دے گا۔ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش جدا گانا، شفا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہ دایا کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ ظاہری طور پر شفا ہے، دایا کے طور پر کام کرنے والی، لیکن اللہ نے جنت سے آسیہ اور مریم علیہم السلام کو اتارا جو دایا کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ جنت سے حوروں کو اتارا گیا، جنت کی خواتین کو اتارا گیا۔ کیوں اتارا جا رہا ہے؟ آج محبوب دنیا میں آ رہا ہے۔ تو اماں آمنہ فرماتی ہیں جیسے آپ دنیا میں تشریف لائے، تشریف لاتے ہی 10 منٹ کے تھے کہ آپ نے ایک دم سر کو سجدے میں رکھا اور ہاتھوں کو ایسے
زمین پر رکھا اور یوں چہرہ اٹھایا اور پھر فرمایا، زبان سے آواز آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ دنیا میں آتے ہی ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے گود میں لیا تو ایک دم مجھے ایسا لگا کہ بادل کا ٹکڑا چلا اور میرے گھر میں گھس گیا اور میری گود سے بچہ غائب ہو گیا، اور آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق پھراؤ، مغرب پھراؤ، شمال و جنوب کا چکر لگاؤ اور سارے عالم کو بتاؤ بارات کا دلہا آ چکا ہے، سارے عالم کا سردار آ چکا ہے۔ تو میں نے سنا ایک دم آواز آئی، اس بچے کو آدم کے اخلاق دیے جائیں، شیش کی معرفت دی جائے، اسماعیل کی قربانی دی جائے، ابراہیم کی دوستی دی جائے، انبیاء علیہم السلام کو جو کچھ ملا وہ سب کچھ عطا کیا گیا دنیا میں آتے ہی، یہ پیدائش پر مل رہا ہے۔ پھر فرماتی ہے 3 چیزیں بالکل جدا تھیں۔ پہلی چیز، ماں کی آنت بچے کی ناک سے جڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، ماں کی آنت بچے کی ناک سے بالکل جدا تھی، کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دوسری چیز، ختنہ دنیا میں آ کر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ختنہ ہو کر آئی تھی ماں کے پیٹ سے۔ تیسری چیز، جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، بالکل صاف ستھرے تشریف لائے۔ یہ دنیا میں آنے کے بعد ہو رہا ہے۔ اب آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ رواج یہ تھا کہ جو بچے ہوتے تھے ان کو گاؤں دیہات کی عورتیں آتی تھیں اور دودھ پلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو اس رات 10 عورتیں چلیں مکہ آنے کے لیے، بچوں کو لینے کے لیے۔ ان میں ایک عورت اماں حلیمہ بھی ہے۔ اماں حلیمہ کی گدھی بڑی کمزور ہے، بہت کمزور ہے، وہ پیچھے رہ گئیں۔ 9 عورتیں آگے آئیں تیزی سے، اور ہر بچے نے، ہر آنے والے نے اللہ کے نبی کو اٹھایا، پوچھا کون ہے، کیا نام ہے، کہا محمد۔ باپ کا نام عبداللہ، کہاں ہے، کہ انتقال کر گئے، کہا ہم نہیں لیتے، یتیم بچہ ہے۔ وہ آگے جاتی، اس دن 10 بچے پیدا ہوئے، 9 عورتیں آئیں اور اگلے 9 بچوں کو لے گئیں۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے۔ اماں حلیمہ مریل گدی تھی تو وہ ہلکے ہلکے آ رہی تھی۔ وہ آئی اور آ کر دیکھا کوئی بچہ نہیں ہے، ایک بچہ لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پوچھا، کہا یتیم ہے، تو انہوں نے بھی رکھ دیا۔ تو ان کا شوہر ابو قبشہ کہنے لگے، حلیمہ اسی بچے کو لے لے، اس میں اللہ ہمیں برکت دیں گے۔ انہوں نے گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد فرماتی ہیں جیسے ہم گدھے پر جا کر بیٹھے، جو مریل گدھی ابھی تک چل نہیں رہی تھی، جب میں لے کر اللہ کے نبی کو بیٹھی ایک دم وہ کودنے لگی، اور اس نے کود کر ایک دم سر کو سجدے میں رکھا اور سر اٹھایا اور کہنے لگی مبارک ہو آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مریل گدھی کو اللہ نے گویائی دی، وہ کہہ رہی ہے، اور یہ دوڑنے لگی، چلنے لگی، چلتی گئی۔ اب وہ آگے 9 عورتیں جو جا رہی تھیں انہوں نے دیکھا اور کہنے لگی، حلیمہ کیا یہ سواری بدلی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگی نہیں، سواری تو وہی ہے، سوار بدلا ہوا ہے۔ آج سوار کون ہے؟ سوار محمد الرسول اللہ ہیں۔ سوار کون ہے؟ جن کو میرے رب نے کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی داعی الی اللہ کہا، کبھی سراج منیر کہا۔ میرے نبی کو الگ الگ القاب سے پکارا۔ جیسے ماں بچے سے محبت کرتی ہے تو وہ القاب سے پکارتی ہے، میرا بیٹا، میرا چندا، میرا لاڈلا، نام نہیں لیتی۔ میرے رب نے پورے قرآن میں ایک جگہ بھی اپنے نبی کا نام نہیں لیا اور الگ الگ القاب سے پکارا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی،
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ ہے محمد الرسول اللہ. آپ کی پیدائش بالکل جدا گانا ہو رہی ہے اور سارے عالم میں شور مچ رہا ہے. سارے عالم کو بتایا جا رہا ہے کوئی آ چکا ہے, کوئی آ چکے ہیں. پھر میرے رب نے, میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اپنے حبیب کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے. جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کی ہر چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے. میرے اللہ نے اپنے نبی سے عشق کیا ہے اور اعلان کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. انسانوں, لوگوں, سنو سنو سنو, اگر تم چاہتے ہو اپنے اللہ کو راضی کرنا, اگر تم چاہتے ہو منزل کو پانا, اگر تم چاہتے ہو جنت میں جانا, تو ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ فاتبعونی, میرے حبیب کا اتباع کرنا پڑے گا. تم دور سے نظر آؤ, محمدی آ رہے ہو. تم ہندی نظر نہ آؤ, تم سندھی نظر نہ آؤ, تم عربی نظر نہ آؤ, تم فلا 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 نظر نہ آؤ, تم دور سے نظر آؤ, محمد کا غلام آ رہا ہے. کہ اگر محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, دنیا چیز کیا ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. پھر میرے نبی نے 63 سال کی زندگی گزاری ہے. 53 سال مکے میں گزارے اور 10 سال مدینے میں گزارے. 40 سال 6 مہینے کی عمر میں میرے نبی کو نبوت ملی. اب 23 سال کا زمانہ آپ نے دعوت کی محنت کی اور دعوت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اور 23 بر ایک دعوت ہے, 23 برس ایک کڑھن ہے, ایک فکر ہے, ایک غم ہے, ایک درد ہے. یا اللہ میری امت, 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 یا اللہ میری امت. آپ کے اندر میں غم اور درد. آپ تشریف لے گئے, مکے والے بات نہیں مان رہے, مکے والے بات نہیں سن رہے. آپ دعوت دیتے, کوئی آپ کے اوپر مٹی پھینک دیتا. آپ دعوت دیتے, کوئی آپ کا کرتا چاک کر دیتا. آپ دعوت دیتے, کوئی آ کر آپ پر تھوک دیتا. یہ مکے کے اندر ہو رہا ہے. آپ مینا کے بازاروں میں جا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں اور لوگ نہیں مان رہے, کوئی دھکا دے رہا ہے, تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. میرے نبی کو خیال آیا کہ پڑوس میں ایک شہر ہے طائف, وہاں چلتا ہوں اور جا کے دعوت دیتا ہوں. اللہ کے نبی کی غم اور درد میں طائف تشریف لے گئے. ایک آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہیں, زید ابن حارثہ, اور آپ نے 100 میل کا سفر آپ چل کر تشریف لے گئے اور جا کر ایک قبیلے کو دعوت دی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگو اللہ کی مان لو, کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا اوہو, آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے, آپ کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہ تھا. آپ دوسرے قبیلے کے پاس گئے, انہوں نے بھی آپ کی بات نہ سنی. تیسرے قبیلے کے پاس گئے, انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں سنی, حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو شہر سے نکال دیا. اور یہاں تک کی بات نہیں رکی, انہوں نے جو کیا زمین و آسمان سو گوار ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی کو دھکے دے دیے اور لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ کے پتھر مار رہے تھے, اور نشانہ بنا بنا کر اللہ کے نبی کے پتھر مارتے. اللہ کے نبی دوڑتے, 1 میل 2 میل 3 میل تک اللہ کے نبی کو دوڑایا گیا, اور پتھر لگ 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 آپ لہو لہان ہو گئے. آپ کے پاؤں میں جوتے تھے, وہ چپک گئے خون سے, اور اتنا خون نکلا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. زید ابن حارثہ نے آپ کو گود میں لیا اور دوڑے تیزی سے. ان کو کچھ نظر نہ آیا, سامنے ایک باغ تھا انگور کا, اس کے اندر گھس گئے زید ابن حارثہ, اور ایک بیل کے نیچے انگور کی اللہ کے نبی کو لٹا دیا. اللہ کے نبی خون و خون ہیں اور لیٹے ہوئے اور بے ہوشی ہے. سامنے وہ باغ کس کا تھا؟ جو سب سے بڑا جانی دشمن عتبہ بن ربیعہ, جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں کفار کا جھنڈا تھا, وہ عتبہ بن ربیعہ, جس نے ساری زندگی اللہ کے نبی کے قتل کے منصوبے بنائے, جس کی زندگی کی تمنا اللہ کے نبی کے قتل تھا.
اس عتبہ نے دیکھا اللہ کے نبی کو خون و خون، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ بھی رونے لگا اور کہنے لگا ہائے میرے قریشی بھائی کا ان لوگوں نے کیا حال کر دیا، میرے قریشی بھائی کا طائف والوں نے کیا کر دیا۔ اور اس نے انگور کے بیل سے انگور توڑے اور ایک پلیٹ میں سجائے، اپنے غلام سے کہا عداس جاؤ، جو وہ لیٹے ہوئے ہیں سامنے، جو وہ زخمی پڑا ہے اس کو جا کر یہ پیش کرو اور کہنا کہ ان کو میری رشتہ داری کا واسطہ میرا ہدیہ رد نہ کرنا۔ او میرے بھائیو، جس کی حالت پر دشمن بھی رویا ہو، آج ہم نے ان کی زندگی کو بھلا دیا، ان کے طریقوں کو بھولا دیا، ان کے راستوں کو پامال کر دیا۔ عداس گیا دوڑا ہوا اور آپ کو پیش کیے انگور، آپ نے دیکھا انگور لیے، کہا بسم اللہ۔ وہ کہنے لگا یہ آپ نے کیا پڑھا ہے، یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کہا میں نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ کہا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا جی میں پڑوس کا ہوں، نینوا۔ کہا تیرا کیا نام ہے؟ کہا عداس۔ اس نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا محمد۔ وہ کہنے لگا آپ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہاں میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے پچھلی کتابوں میں آپ کا ذکر، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اور آپ پر بڑا ظلم کرے گی، میں نے پڑھا ہے۔ تو کہنے لگا اگر آپ نبی ہیں تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ تو آپ اپنے سارے غم بھول گئے، سارا درد بھول گئے اور اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو میرے نبی نے ساری زندگی ایک غم میں گزاری ہے، ایک فکر میں گزاری ہے، اور وہ فکر کیا تھی؟ اپنی امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا۔ 13 برس مکے میں یہ کام کیا اور 10 برس مدینے میں یہ کام کیا، اور 63 سال 4 مہینے 10 دن گزار کر میرے رب کو ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ جاتے جاتے میں آپ کو آپ کی وفات سناتا ہوں، بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے ہمارا اس مجلس کا۔ اللہ کے نبی نے حج فرمایا 11 ہجری میں، حج کے دوران ایک خطبہ دیا، تاریخی خطبہ، اور اس میں فرمایا عسى اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو آج کے بعد، اس سال کے بعد، اگلے سال تک میں موجود نہیں رہوں گا، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ پھر 11 تاریخ میں قرآن کی آخری صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ آخری صورت تھی جس میں بتایا گیا کہ آپ جس کام کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے وہ کام پورا ہو چکا ہے اور آپ کا آنے کا وقت آ چکا ہے۔ پھر آپ مدینے میں تشریف لائے، حج سے فارغ ہو کر آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا راہ خدا کے لیے۔ اور اللہ کے نبی معاذ سے کیسی محبت کرتے تھے، تمام لوگوں کو مسجد تک چھوڑنے آتے تھے اور معاذ بن جبل کو 7 میل تک چھوڑنے تشریف لے گئے۔ اور جب بالکل روانگی کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا معاذ تو مجھے دیکھ کے جا رہا ہے، جب آئے گا مجھے نہیں میری قبر کو پائے گا۔ معاذ رونے لگے پھوٹ پھوٹ کر، اور میرے نبی بھی رو رہے تھے، اور آپ نے چہرہ پھیر لیا، وہ ادھر کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور ادھر کر کے معاذ رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ روک لیں اپنے پاس، میں باقی دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، نہیں، قیامت تک آنے والے انسان کو پیغام دیا، اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کے دین کے بقا کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ میرے نبی کی قربت چھوڑ کر صحابہ راہ خدا میں گئے، بیت اللہ چھوڑ کر راہ خدا میں گئے، مدینہ چھوڑ کر راہ خدا میں گئے، کیونکہ اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔
اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اللہ نے مجھے جان دی ہے، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ نے مجھے جوانی دی ہے، کس کام کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے، چیزیں کمانے کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں، ارے یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، دیکھتے نہیں ہو اٹھتے جنازے وہ لے جایا جا رہا ہے۔ وہ تو کہا کرتا تھا میرا بنگلہ، میرا گھر، میری کرسی، میری حکومت، آج اس کو کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ جاؤ جاؤ قبرستان جاؤ اور جا کر دیکھو، ان خاموش قبروں سے پوچھو جہاں کبھی بہار ہوا کرتی تھی، جہاں کبھی ہٹو بچوں کے شور ہوتے تھے، جہاں کبھی آگے پیچھے خدام ہوتے تھے، آج وہ مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں۔ تو میری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو سارے عالم میں زندہ کرنا اور اللہ کے دین کی بات کو لے کر سارے عالم میں پھرنا، یہ میرا بھی مقصد ہے، یہ آپ کا بھی مقصد ہے۔ کیوں؟ ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا امت بعدکم، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ ذمہ داری اپنی امت کو دے کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد یہ کام میری امت کرے گی۔ تو آپ مدینہ تشریف لائے اور معاذ بن جبل کو راہ خدا کے لیے روانہ فرما دیا، اور پھر وقت گزرتا گیا۔ ذوالحج کے بعد محرم، سفر، 29 سفر کی آخری ڈیٹ 29 سفر آیا۔ آپ ایک جنازے کو دفنا کر قبرستان سے تشریف لائے، راستے میں آپ کے سر درد ہوا اور سر درد بڑھا اور وہ شدت پکڑ گیا، اور آپ حضرت عائشہ کا دن تھا، حضرت عائشہ کی باری تھی، پیر کا دن تھا، تشریف لائے، آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ 2 دن سفر کے اور آگے 12 دن ربیع الاول کے، 12 ربیع الاول، 14 دن اللہ کے نبی کو سر درد رہا اور بخار رہا، 14 دن تک آپ سخت تکلیف میں رہے۔ آپ روزانہ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، آپ کو تو پتہ ہوتا، لیکن ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس بقیہ دن گزارنا چاہتے ہیں، تو حضرت میمونہ کے گھر تھے اللہ کے نبی، سب ازواج مطہرات جمع ہو گئیں۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، سب اکٹھی ہو گئیں اور سب نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں لگتا ہے کہ آپ زندگی کے بقیہ دن عائشہ کے پاس گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی ہاں، کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے سب کو دعائیں دیں، اور علی اور عباس، فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے، آپ سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ حضرت عائشہ کے گھر گئے، پیر کا دن تھا، اس پیر سے اگلے پیر تک 1 ہفتہ، زندگی کا آخری ہفتہ عائشہ اماں کے گھر گزارا، اور اگلے ہفتے پیر کے دن اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جمعرات کا دن آیا، اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، ظہر کی نماز۔ آپ ظہر میں آئے اور آپ نے آنے کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کیا، لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اگر کسی کا حق مجھ پر ہو تو میں موجود ہوں جان اور مال کے ساتھ، آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے، لوگوں اگر کسی کا مجھ پر حق ہو تو آج بدلہ لے لو۔ صحابہ رونے لگے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، آپ کے اوپر میرے 3 درہم ہیں، 3 روپے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو دعا دیتے ہوئے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، ہاں ہوں گے لیکن مجھے یاد نہیں ہے، مجھے بتا کس چیز کے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ، سائل آیا تھا، آپ نے مجھ سے کہا کہ تیرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں نے کہا جی 3 درہم ہیں، آپ نے مجھ سے لے کر اس کو دے دیے تھے، وہ 3 درہم ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے کزن کو، فضل بن عباس، چچا کے بیٹے، فضل میرا قرضہ اپنے ذمہ لیتے ہو؟ میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کے گھر، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ اپنا قرضہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا فضل، جی ہاں میں ذمہ لیتا ہوں۔ انہوں نے ان کو 3 درہم دے دیے۔
آپ جس دن دنیا سے تشریف لے گئے آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہ تھا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ آج میرے بھائیوں، آج ہماری حوث، ہماری حرص و حوث دوڑ لگ رہی ہے دنیا کی، نہ ہمیں حرام کی پتہ ہے نہ ہمیں حلال کی پتہ ہے۔ اس حوث نے نہ جانے کتنے غریبوں کے گھر اجاڑ دیے، اس حوث نے نہ جانے کتنے بچوں پر، کتنے غریبوں پر ظلم۔ آج پوری دنیا قتل و غارت میں، میرا ملک قتل و غارت میں گرفتار ہے۔ کیوں گرفتار ہے؟ یہ کیوں قتل و غارت ہے؟ کیوں عزت پامال ہے؟ چند ٹکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر۔ یہ زندگی اصل نہیں ہے، یہ زندگی اصل نہیں ہے، آنے والی زندگی اصل ہے۔ اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، ہماری حقیقت ہمیں مر جانا ہے، ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے۔ قبر کا وحشتناک گڑھا ہم سب کا ٹھکانہ ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہم سب کو حساب دینا ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ لیکن ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا۔ ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، جو کرنا ہے کر، توبہ کر لینا، توبہ کر لینا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، مجھے خبر نہیں ہے میں اگلے سیکنڈ زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا میں لقمہ ہاتھ میں لوں اور میرے منہ میں جائے یہ نہیں، مجھے بھروسہ نہیں۔ میں دائیں طرف سلام پھیروں، مجھے بائیں طرف کی امید نہیں۔ تو میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، جو امام الانبیاء، وجہ کائنات، جس کے لیے دنیا کو بنایا، اور آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہ تھا۔ آپ 3 درہم ادا کر سکیں آپ کے پاس نہیں تھے۔ پھر آپ عشر میں تشریف لائے اور پھر اعلان کیا، پھر اعلان کیا، کسی کا مجھ پر حق ہو تو آج لے لو، یا میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ آپ نے میرے مارا تھا، آپ نے میرے مارا تھا۔ آپ نے فرمایا آجا بھائی بدلہ لے لے۔ وہ دوڑے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے میرے مارا تھا میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اتار دی۔ یہ امت کیا جواب دے گی اس نبی کو؟ معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، چاروں طرف ظلم و ستم ہے۔ یہ اس نبی کی امت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آج بدلہ لے لے۔ یا رسول اللہ آپ کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، اپنا کپڑا اتار دیا۔ وہ آپ کے پیچھے سے ایسے چمٹ گئے اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری تو آخری تمنا تھی آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دینے کی۔ وہ چمٹ گئے میرے نبی سے۔ پھر آپ مغرب میں تشریف لائے جمعرات کے دن اور آخری نماز امامت فرمائی۔ میرے نبی نے مسجد میں آخری نماز مغرب کی پڑھائی، اور عشاء کے لیے آپ کو اٹھایا گیا۔ آپ بہت کمزور ہو چکے تھے، آپ اٹھتے اور بے ہوش ہو کے گر جاتے، پھر آپ کو اٹھایا جاتا، آپ اٹھتے پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے، آپ سے اٹھا نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر پیچھے تھے نماز میں، عمر آگے تھے، تو لوگوں نے سوچا نماز ہی پڑھانی ہے نا تو عمر آپ پڑھا دیں۔ عمر جیسے مصلی پہ گئے اور زور سے آواز آئی اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے کان میں پڑی کہ عمر کی آواز ہے۔ آپ نے زور سے اندر سے حجرے سے کہا عمر کو پیچھے ہٹاؤ، ابو بکر کو آگے بڑھاؤ، میرے اللہ نے صرف ابو بکر کو اجازت دی ہے میرے مصلی پر جانے کی، ابو بکر کی جگہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پھر ابو بکر آگے بڑھے اور نماز کو پڑھایا۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ جمعرات کی عشاء کی نماز، بار اتوار کی 10 نمازیں، اور پیر کے دن کی فجر کی نماز، اور جمعرات کے دن کی نماز، 17 نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں۔ پھر آپ پر جمعہ کا دن آیا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے
اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ پوچھتا ہے آپ کا کیا حال ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل بڑی تکلیف میں ہوں۔ پھر بار کے دن آتے ہیں، پھر اتوار کے دن آتے ہیں، یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ سارے عالم کا رب اللہ، رب اللہ، میرے حبیب آپ کا کیا حال ہے؟ بار کے دن میرے نبی نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کو پانی سے غسل دیا جائے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ٹب نہیں تھی بڑی، حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگائی اور اللہ کے نبی کو اس میں بٹھایا، آپ نے تہمن باندھی ہوئی اور 7 کنوؤں کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا تاکہ آپ کی بخار کی شدت کم ہو جائے۔ پھر بار کے دن حضرت علی اور فضل بن عباس کے سرہانے سے، دونوں کے ہاتھ رکھ کر سہارے سے مسجد میں تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے الٹی طرف اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی ابو بکر کی امامت میں۔ یہ آپ کی مسجد کی آخری نماز ہے جو آپ نے ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ پھر اتوار کا دن آیا اور آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ صحابہ رونے لگے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا آواکم اللہ، نصرکم اللہ، حفظکم اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، دعا دیتے رہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو غسل کون دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اور یوں کہہ کر سب دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ جن سے سب سے زیادہ محبت، جن کو دیکھے بغیر چین نہ آئے، کیا باتیں چل رہی ہیں؟ رسول اللہ آپ کا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اللہ کے نبی نے دعائیں دی صحابہ کو، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ تمہاری رہبری فرمائے۔ دعا دینے کے بعد فرمایا سب سے پہلے میرا جنازہ میرا اللہ پڑھے گا، اللہ پڑھے گا، رحمت درود و سلام سب سے پہلے میرا اللہ بھیجے گا، پھر جبرائیل و میکائیل آئیں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے عام جنازے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے جنازے کی چارپائی رکھی جاتی اور لوگ آتے درود و سلام پڑھتے چلے جاتے۔ آپ نے خود فرمایا کیسے ہوگی؟ پھر آپ نے فرمایا جبرائیل و میکائیل آئیں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، پھر 7 آسمان کے فرشتے آئیں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، پھر میرے اہل بیت آئیں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، پھر خواتین آئیں گی درود و سلام پڑھیں گی، پھر بچے آئیں گے پھر درود و سلام پڑھیں گے، پھر خدام اہل البیت کے خدام آئیں گے درود و سلام پڑھیں گے، پھر مہاجرین آئیں گے درود و سلام پڑھیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی درود و سلام پڑھیں گی، پھر ان کے نوکر آئیں گے درود و سلام پڑھیں گے، پھر انصار آئیں گے وہ درود و سلام پڑھیں گے، عورتیں آئیں گی درود و سلام پڑھیں گی، بچے آئیں گے درود و سلام پڑھیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ پھر پیر کا دن آیا، فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کو کچھ بشاشت تھی، طبیعت ٹھیک تھی، تو آپ نے حجرے کا دروازہ کھولا اپنی امت کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے دروازہ کھولا، دروازے کی آواز آئی کھلنے کی، نماز ہو رہی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب ہمیں لگا کہ دروازہ کھلا ہے اللہ کے نبی کا، تو ہم نماز پڑھتے پڑھتے ایسے ہو گئے، ہم بھول ہی گئے کہ ہم نماز میں ہیں، سارے اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دم دروازہ بند کر دیا گیا اور سب کو لگا کہ طبیعت ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے فجر بعد، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، باب العوالی میں ان کی دوسری بیوی رہتی تھی، میں جا کر مل آؤں؟ کہا ہاں میری طبیعت میں عافیت ہے، تم مل آؤ جا کر۔ وہ دوڑے ہوئے ادھر چلے گئے۔ اشراق کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو بلایا ملاقات کے لیے۔ میرے نبی کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج روانگی کا وقت ہے، لیکن آپ نے کسی کو نہیں فرمایا، کسی کو نہیں بتایا، اپنی ازواج مطہرات کو بلایا،
ایک ایک سے ملاقات کی اور روانہ فرمایا۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور پیار کرتے رہے، اور کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگیں، پھر کچھ کہا، وہ ہنسنے لگیں۔ بعد میں عائشہ اماں نے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کہ کان میں مجھ سے کہا تھا بیٹی آج میری روانگی کا وقت ہے، آج میری جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو میں رونے لگی تھی، پھر میرے نبی نے میرے کان میں کہا بیٹی سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ میں ہنسنے لگی۔ پھر حضرت علی کو بلایا اور ران پر سر رکھ کے پیار کرنے لگے، پھر ان کو بھی روانہ فرما دیا۔ پھر اپنے نواسوں حضرت حسنین کو بلایا، بچوں کو بلایا، دونوں کو سینے پر رکھا اور پیار کر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، پیار کر رہے اور رو رہے ہیں، پیار کر رہے اور رو رہے ہیں۔ بیویوں کو بلایا، رخصت کیا، آنسو نہیں آئے۔ بیٹی فاطمہ کو بلایا، داماد علی کو بلایا، آنسو نہیں آئے۔ حسن حسین کو بلایا، پیار کرتے ہوئے آنسو آ گئے۔ کیوں؟ دیکھ رہے تھے ایک کو زہر میں تڑپتا ہوا، ایک کو سولی پر نیزے پر چڑھتا ہوا، کہ میری امت میرے ان بچوں کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ دیکھ رہے تھے تو پیار کر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ان کو روانہ فرمایا تو جبریل آ گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ عزرائیل باہر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، عزرائیل باہر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اندر آ جائے۔ وہ اندر آئے، آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے کہا سلام کر کے جانا، آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے۔ میرے اللہ نے کہا اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت نہ جانا، آپ پہلی ہستی ہیں جن سے میں نے اجازت لی ہے، ورنہ بڑے بڑے درباروں میں گیا کسی سے اجازت نہیں لی۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا عزرائیل آنے کو کہے تو لے آنا، رہنے کو کہے تو چھوڑ کے آ جانا، جیسے میرے نبی کہیں ایسے کرنا۔ جہاں موت بھی پوچھ کے جائے، ارے میرے بھائیو ہم نے کن کو بھلا دیا، کتنا بے دردی سے آپ کے ساتھ جفا کشی کی، جنہوں نے ساری زندگی آنسو بہائے اور ساری زندگی امت کے لیے روئے، اور ہم نے کتنا جفا کشی کی اور کس بے دردی سے اپنے نبی کو بھلا دیا۔ پھر میرے نبی نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ سنو سنو سنو، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آسمانی دنیا سجائی جا چکی ہے، اللہ بھی آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ رب اللہ، زمین و آسمان کا مالک اللہ، ہوا و خلاؤ کا مالک اللہ، آج اپنے حبیب کی ملاقات کے شوق میں۔ ارے میرے بھائیو، لوگ دنیا سے جاتے ہوئے بچوں کو یاد کرتے ہیں، بیویوں کو یاد کرتے ہیں۔ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جبریل پہلے جا اللہ سے پوچھ کر آ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ میرے رب کی قسم، اگر میرا نبی یہ وعدہ نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے کالے پڑ جاتے، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے نست و نابود ہو جاتے، زلزلے ہمیں تباہ کر دیتے، آسمانی عذاب ہمیں برباد کر دیتا اگر میرا نبی یہ وعدہ نہ اٹھاتا۔ جبریل جا پہلے پوچھ کے آ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل جاتے ہیں اور آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے میرے حبیب آپ
فکر نہ کریں، آپ کے بعد آپ کی امت کا ساتھ دوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر فرمایا ٹھیک ہے، اب کام بن گیا، عزرائیل روح نکالنا شروع کر۔ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ نے طے کر لیا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں جبریل میں نے فیصلہ کر لیا۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ پھر آج ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم دنیا میں آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ جبریل غمگین ہو گئے، اب دنیا میں وحی لے کر جبریل کبھی نہیں آئے گا، میرے نبی آخری نبی ہیں۔ تو عزرائیل نے روح نکالنا شروع کی۔ عائشہ اماں رضی اللہ عنہا کے سینے مبارک پر آپ کا سر رکھا ہوا تھا اور روح نکلنا شروع ہوئی تو آپ کے جو آخری الفاظ تھے وہ بھی کیا تھے؟ الصلاۃ 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 ای ما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ دنیا سے جاتے جاتے امت یاد رہی، میری امت کسی غریب پر ظلم نہ کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا، نوکروں کا خیال رکھنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ دنیا سے جاتے جاتے فرما گئے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، جو ساری زندگی روئے اور یہاں بھی بس نہیں ہوئی، سنو سنو سنو، قیامت کا دن ہوگا، سامنے سے میرے رب کا عرش آئے گا، دائیں طرف سے جنت آئے گی، بائیں طرف سے جہنم آئے گی، پل صراط کو بچھایا جائے گا، ترازو کو اتارا جائے گا، آج فیصلے کا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ مائیں کہیں گی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں کہے گی یہ میری اولاد ہی نہیں ہے، باپ کہے گا میں اسے نہیں پہچانتا، بھائی کہے گا، بہن کہے گی یہ میرا بھائی نہیں ہے، جب ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، انبیاء ملائکہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے یا رب امت، فرشتے کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے یا رب نفسی نفسی، اسماعیل بولیں گے یا رب نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے یا رب نفسی نفسی، یحییٰ ہارون بولیں گے یا رب نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے یا اللہ تجھے میری دوستی کا واسطہ، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا، عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، میری جان بچا لے۔ اس وقت میں جہاں ہر شخص اپنے لیے رو رہا ہے، اپنے لیے تڑپ رہا ہے، وہاں ایک ذات ہے، ایک ذات ہے، ایک نبی ہے۔ وہ کون ہے؟ ان کی صدا جدا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، وہ آج بھی پکار رہے ہوں گے یا رب امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے۔ لوگوں کی نظریں لگیں گی یہ کون ہے جو آج اپنے لیے نہیں رو رہا، اپنی اولاد کے لیے نہیں رو رہا، یہ کون ہے؟ تو نظریں اٹھیں گی، طواف کرتی ہوئی دیکھیں گی وہ میرے اور آپ کے نبی ہوں گے جو آج بھی اپنی امت کے لیے رو رہے ہوں گے، اپنی امت کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم نے کیا ظلم کر دیا؟ ہم نے کس کی تہذیب کو اپنایا جو ہمارے دشمن ہیں؟ مغربی تہذیب جو ہمارے دشمن ہیں، جنہوں نے ہماری بچی کو ننگا کر دیا، ہمارے جوانوں کو باغی کر دیا، ہم اسی کے متبع بن گئے، انہی کے پیروکار بن گئے، اور جو ساری زندگی ہمارے لیے روئے، ساری زندگی ہمارے لیے تڑپے، اپنا گھر سارا قربان کر گئے۔ یہ چمن ایسے باہر نہیں آئی، یہ چمن ایسے نہیں لہلایا، اس چمن کے لیے میرے نبی نے اپنے بچوں کا بھی خون پیش کیا ہے۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا گل تھا، کھلی آنکھ نرگس کی، نہ تھا خار کچھ باقی، باغباں رو رو بتاتا، یہاں گنچا یہاں گل تھا، یہاں گنچا یہاں گل تھا۔
آج یہ کیا ہو گیا؟ سارا چمن برباد ہو چکا ہے، ہم نے اپنے نبی کی محنت کو آگ لگا دی۔ یہ بڑی محنتوں سے وجود میں آئی امت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں جان دینی نہیں ہے؟ ارے نہیں نہیں، ان قریب میں بھی مر جاؤں گا، ان قریب آپ بھی مر جائیں گے، جنازے اٹھ جائیں گے، قبروں میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ مجلس، یہ ہمارا جوڑ، یہ ہماری محنت، یہ اس چیز کی محنت ہے، ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ کیا نہیں دیکھ رہے جوانوں کی موتیں؟ کیا نہیں دیکھ رہے بیٹھے بیٹھے وہ ہارٹ اٹیک میں گیا، وہ ایکسیڈنٹ میں گیا، فلاں بخار میں گیا، وہ بیٹھے بیٹھے چلا گیا۔ ہمیں کب عبرت ملے گی؟ ہم کب زندگی بدلیں گے؟ اب بھی وہی ڈگر ہے، وہی چال ہے، کب کو ہم توبہ کریں گے؟ آ جاؤ ہم سب مل کر توبہ کریں اور اللہ کے دربار میں ایسی معافی مانگے کہ پھر اس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غلط راستے پر چلنا نہ ہو۔ اگر ہو جائے پھر توبہ کر لو، میرے اللہ کا در کھلا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ کہتا ہے ارے میرے بندہ، اگر تجھ سے 100 دفعہ بھی خطا ہو جائیں، وہ ایک دفعہ آنا اور ایک دفعہ کہنا میرے رب مجھے معاف کر دے، تو اگلی آواز رب کی ہوگی جا معاف کر دیا۔ وہ جنگل میں 70 سال سے پکارتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم، زبان پھسلی اور نکلا یا صمد، آواز آئی لبیک لبیک لبیک، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ غلطی سے نکلا ہے، میرے رب نے کہا نکلوایا بھی تو میں نے ہی ہے، اور میں تو اس انتظار میں نہ جانے کب سے تھا، کب اس کی زبان پھسلے اور کب یہ یا صمد کہے اور میں لبیک کہہ کر اس کو معاف کر دوں۔ میرے بھائیوں، وہ ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ تو آج ہم سب فیصلہ کریں، آج ہم سب توبہ کریں اللہ کے دربار میں۔ آج پورے ملک میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے، پورا ملک میرا پورا ملک حالات کا شکار ہے، بیماریوں کا شکار ہے، اللہ کے عذابات اتر رہے ہیں۔ آؤ آج ہم سب مل کر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں اور پورے ملک کے لیے دعا کریں۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی انشاءاللہ؟ سچی پکی توبہ کرتے ہیں نا ہم انشاءاللہ؟ تو آج کی نیت کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، آج کے بعد کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لے لو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی نیکی تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتی اگر ماں باپ کو ناراض کر کے مر گیا۔ تو جن کے زندہ ہیں دعا لے لو، ان کی خدمت کرو، بہن بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے جوڑو، رشتہ داری کو توڑو نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا رشتہ داری رحمت کی ایک شاخ ہے، جو اس کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ آج پورے ملک کو محبت کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے۔ اسلام نے ہمیں پیار سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں محبت سکھائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ میرے نبی نے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سو جائے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی چاہے کافر ہو، مشرک ہو، دہریہ ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان نے محبت دی ہے، پیار دیا ہے۔ آج میرے ملک کو نفرتوں میں بانٹا گیا، آؤ ہم تم سب مل کر اس ملک کو محبت میں بانٹیں اور اپنے مولا کو راضی کریں۔ تو نیت کر لی سب بھائیوں نے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا الله يا رحمن يا رحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انی کنت من الظالمین۔ اے زمین و آسمان کے رب اللہ، اے عرش و فرش کے مالک اللہ، اے ذرے اور پہاڑ کے مالک اللہ، اے قطرے اور سمندر کے مالک اللہ، اے سارے عالم کے انسانوں کو بنانے والے اللہ، جناتوں کو پیدا کرنے والے اللہ، فرشتوں کو وجود دینے والے اللہ، زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والے اللہ، چاند کے رب اللہ، سورج کے رب اللہ، ستاروں کے رب اللہ، اے ہمارے مالک اللہ، ہم سب تیری مخلوق ہیں، تو ہمارا خالق ہے، ہم سب تیری مملوک ہیں، تو ہمارا مالک ہے، ہم سب مجبور ہیں، تو جابر ہے، ہم سب فقیر ہیں، تو غنی ہے، ہم سب بھکاری ہیں، تو داتا ہے۔ اے رب اللہ، ہم اپنی زندگی کے گناہ اور نافرمانی لے کر آج تیرے در پہ آئے ہیں اور اپنے گناہوں سے بڑے پشیمان ہیں، بڑے شرمندہ ہیں۔ اللہ تیرے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، دن کے اجالے میں جو کیا معاف فرما دے، راتوں کے اندھیروں میں جو کیا معاف فرما دے، آنکھ سے غلط دیکھا معاف فرما دے، کانوں سے غلط سنا معاف فرما دے، زبان سے غلط بولے معاف فرما دے، پاؤں سے غلط چلے معاف فرما دے۔ اے رب اللہ، پورا جسم گناہوں میں تار تار ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے، جھولی اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، اے رب کریم اللہ۔ لیکن ہم نے سنا ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ہم نے سنا ہے تو 99 قتل کرنے والوں کو معاف کرنے والا، فحاشی عورت کو معاف کرنے والا۔ اے میرے مولا، ہم نے تیرے نبی کی حدیث سنی ہے، ہم نے تیرے نبی کی حدیث سنی ہے، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے مولا، اگر ہم سارے اپنی ماؤں کے پاس جا کے جھولی پھیلا لیں، ہاتھ اٹھا لیں، وہ چاہے جتنی سخت دل ہو وہ نرم پڑ جاتی ہے، وہ سینے سے لگا لیتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کا، اپنی بچے کا ایک آنسو برداشت نہیں کرتی اور کہتی ہے میرا بچہ آجا آجا، جب میں نے تجھے معاف کیا لیکن آنسو نہ بہا۔ اے میرے مولا، ہم بھی تیرے در پہ آئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، ہم نے جھولی پھیلائی ہے، ہمارے پاس میرے اللہ کوئی نیکی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے، کوئی سجدہ ایسا نہیں جو تجھے دکھا سکے۔ اے رب اللہ، خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے حبیب کی امت میں ہیں۔ اے میرے مولا، ہم تو بس آپ کو یہ وسیلہ پیش کرتے ہیں، آپ کے نبی نے ہم سے محبت کی ہے، ہم سے پیار کیا ہے، اور وہ ساری زندگی ہمارے لیے روئے ہیں، ہمارے لیے تڑپے ہیں، ہم ان کے آنسو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ احد کے دامن میں ٹوٹے ہوئے دانت تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، طائف کے میدان میں گرا ہوا خون تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، اس امت کے لیے میرا نبی بڑا رویا تھا، بڑا تڑپا تھا۔ آج یہ امت نہ رہی، آج اس امت میں بڑے بڑے ظالم آ گئے، بڑے بڑے حکمران آ گئے، جنہوں نے نہ ہمارے بچوں کی پرواہ کی، نہ ہماری بچیوں کی پرواہ کی۔ چاروں طرف ظلم و ستم ہے، چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ اے میرے مولا، آج ہمارا دل پھٹ رہا ہے،
ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہماری معصوم بچی آئے میرے آقا، ایک رابعہ نہیں کتنی رابعہ ایسی ہیں جن کو سر دھڑ کو جدا کر دیا گیا، آئے ان کی ماں انتظار میں رہی، اب میری بچی آئے گی، اب میرا بچہ آئے گا، لیکن وہ بچی اور بچہ نہیں آیا، اس کی لاش آئی اور وہ بھی سر تن سے جدا تھی۔ اے میرے آقا، اے ہمارے مولا، ہمارے تو معصوم بچے نالوں میں بہہ دیے گئے، سر تن سے جدا کر دیے گئے، اور ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج ہم مظلوم ہیں میرے مولا، آج انسانیت مظلوم ہے، بڑے بڑے ظالموں کا راج ہے، چاروں طرف ظلم و ستم ہیں، ہم تجھ سے تیری مدد کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ مدد فرما دے، اللہ نصرت فرما دے، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دے۔ کہاں ہے تیرے فرشتے جو حنین میں آئے تھے، جو بدر میں آئے تھے؟ تیری طاقت کو زوال نہیں، تیرے فرشتوں کو زوال نہیں، اللہ پھر سے فرشتے اتار دے، پھر سے اپنی مدد کو بھیج دے۔ ہمارے پاس کوئی ابو بکر جیسا نہیں ہے، کوئی عمر جیسا نہیں ہے، کوئی عثمان و علی جیسا نہیں ہے، ہم تو گندے گناہگار ہیں۔ اے میرے آقا، ہم تو جیسے کیسے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں۔ اے رب اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے، اس امت کو معاف فرما دے، جوانوں کو معاف فرما دے، بوڑھوں کو معاف فرما دے، بچوں کو معاف فرما دے، بچیوں کو معاف فرما دے، ہماری بیٹیوں کو حیا دے دے، ہماری بچیوں کو برقعے کا شوق دے دے، پردے کا شوق دے دے، ہمارے بچوں کو حقیقی نبی کا غلام بنا دے، دور سے نظر آئے یہ محمدی آ رہا ہے۔ اے میرے مولا، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو دن سے رات نکالنے والا، پھر رات کے نقشوں کو دن میں بدلنے والا، سارے عالم کا مالک اور خالق ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں میرے اللہ۔ آج یہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے بھکاریوں کی طرح بیٹھا، سائل بن کے آئے ہیں، فقیر بن کے آئے ہیں، اللہ ہمیں خالی نہ لوٹانا، اللہ ہمیں خالی نہ لوٹانا۔ اے مجلس کے فرشتوں، آج تم بھی ہمارے ساتھ رو لو اور ہمارا روٹھا رب منا دو۔ ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا ہے۔ اے میرے آقا، کاش تو ہمارے سامنے ہوتا، ہم تیرے پاؤں میں گر جاتے، تیری گود میں گر جاتے، تجھے رو رو مناتے، جیسے بچہ اماں سے ضد کرتا ہے، نہیں مجھے چاہیے، نہیں مجھے چاہیے۔ آئے ماں ہوتی ہے، چاہے اس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ بچے کی خواہش پوری کرتی ہے۔ آئے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، آج ہم تیرے سے ضد کرنے آئے ہیں، ہم تجھ سے ضد کرنے آئے ہیں مولا، آج تو ہمیں معاف کر دے اللہ، آج تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں خالی نہ لوٹا، ہمیں خالی نہ لوٹا، پوری امت کو معاف فرما دے۔ جن گناہوں کی وجہ سے یہ بیماریوں کا عذاب آ رہا ہے، زلزلوں کا عذاب آ رہا ہے، طوفانی ہوائیں اور پانی آ رہا ہے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے، اور میرے ملک میں امن و امان قائم فرما، میرے ملک میں محبت قائم فرما، میرے ملک میں پیار کی ہوائیں چلا دے، محبتوں کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ، جو تیری مخلوق پر ظلم کر رہا ہے اس کی ہوا اکھاڑ دے، اس کو زمینوں کے حوالے فرما دے، آگ کے حوالے فرما دے، آسمان سے عذاب اتار دے، نیست و نابود فرما دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں، ہم مجبور ہیں، تو مجبور نہیں، اللہ تو خود بدلہ لے لے، اللہ تو خود بدلہ لے لے، تو خود انتقام لے لے۔ اے رب اللہ، اے رب اللہ، آج ہمیں محروم نہ کر، مایوس نہ کر، جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں اپنے خزانے سے عطا
عطا فرما، جو مانگنے سے رہا بن مانگے عطا فرما، پوری امت میں امن و امان قائم فرما، اسلام کا بول بالا فرما، شیطان کا منہ کالا فرما، ہر گھر میں اسلام کے چراغ کو روشن فرما، ہر گھر میں اسلام کے چراغ کو روشن فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، نبی کا فرمان پکڑا دے، اللہ جو غلط راستوں پہ نکل گئے ان کو توبہ کی توفیق دے دے، انہیں پھر سے لوٹا دے اور ہدایت دے دے۔ اے رب اللہ جو مقروض ہیں، قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی مدد فرما، مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے شکل صورت مہیا فرما، جو بے نکاح بچے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں غیب سے انتظام فرما، غیب سے انتظام فرما، غیب سے انتظام فرما، جو کاروبار سے ٹوٹ گئے اس کرونا کی بیماری سے حالات کا شکار ہو گئے، اللہ ان کے کاروبار کو بحال فرما، حلال کے دروازے کھول دے۔ اللہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے جس کی جو پریشانی ہے تیرے سامنے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، کھلی کتاب ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔